بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں ان کانسیپٹس کو جن کا تعلق ہے ہماری زندگی سے، جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے اپنے مذاہب سے، اور پھر جن کے بارے میں انسان نے اپنی ریسرچ سے، اپنی جستجو سے، اپنی تحقیق سے کائنات میں ستاروں پہ کمندیں ڈالی، اور اس جستجو کے نتیجے میں جو فیکٹ سامنے آئے، ہم کوشش کریں گے اپنے اس پروگرام میں کہ ان فیکٹس کو کمپیئر کیا جائے، میچ کیا جائے، میپ کیا جائے ہمارے ریلیجس عقائد سے. دوستوں، ہم نے اپنے پچھلے 3 پروگرامز میں برین کو ڈسکس کیا، مائنڈ کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد سول کو ڈسکس کیا. یہ پورا پیکج اگر آپ غور کریں تو لیبل کیا جا سکتا ہے مائنڈ اوور میٹر کے کانسیپٹ پہ. اور مائنڈ اوور میٹر کا وہ کانسیپٹ ہے کہ جو آج کی جدید اور ترقی یافتہ دنیا میں زور پکڑتا جا رہا ہے، اور اس کانسیپٹ کو آج کی دنیا میں ایپلیکیشن وائز ہم آج اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ہم غور کریں گے کہ نیو تھاٹ کیا ہے، ہم غور کریں گے کہ قانون کشش کیا ہے، یعنی لا آف اٹریکشن کیا ہے، اور ہم غور کریں گے کہ ہماری دنیا میں بسنے والا ہر انسان اپنے اپنے شعور کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر ایک ایسی قوت میں تبدیل کر سکتا ہے کہ جس کو آج کی سائنس نام دیتی ہے گلوبل کانشسنس کا. ڈسکشن کریں گے اس حوالے سے. اپنے پینل میں اپنے معزز شرکائے گرامی سے آپ کو ان سے تعارف کراتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر خواجہ قمر الحسن صاحب. آپ سیکرٹری جنرل ہیں نیشنل فورم آف تھنکرز کے اور ایکڈیمکس سے تعلق رکھتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سکندر خان صاحب. ریسرچ اسکالر ہیں، انجینئر ہیں، اور دین و دنیا کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں جناب ڈاکٹر ارشد ملک صاحب. آپ انٹرنیشنل سرکٹ آف ٹیکنوکریٹس سے ایسوسیٹڈ ہیں فار دا لاسٹ 2 ڈیکیڈز. ہمہ جہت شخصیت ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں، نیوٹریشن میں پی ایچ ڈی ہیں، اور کرنٹلی انوالوڈ ہیں ایکڈیمکس میں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب فہد علی رضا صاحب. آپ ایم بی اے ہیں اینڈ فلاسفی میں کوالیفائڈ ہیں فرام آکسفورڈ یونیورسٹی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب علی عباس صاحب. ریسرچ اسکالر ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن میں انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اور دین و دنیا کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور غور و فکر میں مصروف رہتے ہیں. میں آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں، آپ تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں. میں آپ لوگوں کو اور ویورز آپ کو انفارم کرنا چاہوں گا اباؤٹ اے فلاسفی دیٹ از کالڈ نیو تھاٹ. لیٹ 19th سینچری میں فینیس کوئمبی، ایک انوینٹر، ایک ہیلر، ایک میسمرائزر، ایک فلاسفر، اس کا تعلق یو ایس سے تھا. انہوں نے اس ماڈرن کانسیپٹ کو، جس کا نام بعد میں نیو تھاٹ رکھا گیا، انٹروڈیوس کیا. اور اس کانسیپٹ کی جو بنیاد ہے وہ اس بات پر ہے کہ اسپرچویلٹی کو مانا جائے، اور اسپرچویلٹی کو ماننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی مذہب کا سہارا لیا جائے. اس نیو تھاٹ کے کانسیپٹ کے حوالے سے پازیٹیو تھنکنگ، لا آف اٹریکشن، لائف فورس، کریٹو ویژولائزیشن، پرسنل پاور، یعنی آسان الفاظ میں ناظرین کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ تمام صلاحیت موجود ہے کہ جس صلاحیت کو بروئے کار لا کر ہم اپنے آپ کو اور اپنے اطراف میں موجود ماحول کو اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی ول کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں. اگر ہمارے حالات نامساعد ہیں، اور اگر ہمارا ذہن ان نامساعد حالات میں پازیٹیو تھنکنگ کرتا ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ حالات جو کہ ایک وقت ہماری فیور میں نہیں تھے، صرف ہمارے ذہن کی قوت سے ہماری فیور میں آ جائیں. یہ کانسیپٹ ہے بنیادی طور پہ نیو تھاٹ کا. اور اس فلاسفی کی ایپلیکیشنز پھر ہمیں ویسٹرن کلچر میں نظر آتی ہیں، اور وہاں پر اس کی بیس کے اوپر کئی ریلیجس تنظیمیں، کئی سوشل تنظیمیں، کئی ایسے ورک گروپس بن گئے کہ جنہوں نے اگلی پوری صدی میں، یعنی 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی کے اوائل میں اس کانسیپٹ کو پروموٹ کیا، اور اس کانسیپٹ کے نتیجے میں نت نئی باتیں ہمارے سامنے آئیں. فہد صاحب، would you agree with the concept کہ spirituality can be seen irrespective of religion؟ دین کو ایک طرف رکھ کر بھی آپ روحانی
یا روحانیت یا کوئی روحانی مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو سر آپ نے جیسے بتایا کہ ویسٹرن فلسفی میں تو یہ کانسیپٹ نیو تھاٹ کا ہے، لیکن نان ویسٹرن فلسفی میں سچ ایز افریقہ میں، آپ کے انڈیا میں درویش ہیں لوگ، چھوٹی چھوٹے بچیاں جو ہیں وہ اس پہ چلتی ہیں، آگ کے کوئلوں پہ چل جاتی ہیں. آل آف دس از اے پارٹ آف نیو تھاٹ جس کو اب سمجھا جاتا ہے. تو اتنا کوئی نیو ویسے یہ کانسیپٹ آؤٹ آف دا ویسٹ سے باہر پروبیبلی اس کا لیبل ہو سکتا ہے نیا، لیبل انہوں نے جی، کیونکہ مگر یہ ہو رہا ہے، صدیوں سے ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل. اصل میں مذہب خود بھی ایک پازیٹیوسٹ تھنکنگ ہے. ٹرو. تو یہ اس کو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اگر آپ ایک ایکسٹریم لیبلنگ کریں کہ نیو تھاٹ بھی ایک مذہب ہے کہ جس کو مذہب کا لیبل نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے. کیونکہ تفصیل میں جانے کے علاوہ یہ ٹو تھنک کہ آئی کین ڈو سم تھنگ، اور اس میں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سوچوں گا اور وہ چیز میرے سامنے آ جائے گی کیونکہ کائنات میری مدد کرے گی. جی، اس سوچ کو ہم مذہبی سوچ بھی پریکٹیکلی یہ صرف کائنات کے بجائے ہم خدا کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں سوچ تو وہی ہے جی، جس کو صرف ایک نام اس طرح سے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے ڈاکٹر صاحب، توجہ چاہوں گا آپ کی. سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری مدد کریں گے، ایک طرف نیو تھاٹ میں کہا جا رہا ہے کہ جی کائنات ہماری مدد کرے گی، تو ایک عام انسان کے ذہن میں کہ جو اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کے تعلق سے اپنی زندگی کو دیکھتا ہے اور زندگی کے معاملات کو وہ ڈائریکٹ کرتا ہے اللہ کی طرف، یہاں کیا اس آدمی کے لیے کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے، کوئی کنفیوژن اس لیے نہیں ہے کہ کائنات خود تابع ہے اللہ کی ذات کے. واہ، ٹھیک. تو جب ہم اللہ کی ذات کو انوالو کریں یا کائنات کو انوالو کریں تو ہم ایک ہی شخصیت، ایک ہی پاور، ایک ہی جو گریٹر انرجی ہے اسی پہ کانسنٹریٹ کریں. ڈاکٹر صاحب، خالق اور مخلوق کا فرق، جی اس کی اہمیت ہے. جی، اس کی اہمیت بھی ہے، اور اس کی اہمیت یوں ہے. دیکھیے، یہ شروع میں ڈسکشن کے شروع میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہیلنگ کی پاور ہمارے اندر موجود ہے. جی، اس کے اوپر میں بہت آپ کی توجہ، بڑی زبردست ایک میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے جی، اور میری اپنی میڈیٹیشن ہے جی، کہ کوئی دنیا کی ایسی بیماری نہیں ہے جو آپ اپنے انٹرنل پاور، اپنی انٹرنل انرجی اور کاسمک انرجی سے، آپ میں جو ڈیفیشنسی ہے وہ آپ کاسمک انرجی سے وصول کر سکتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں آپ کی توجہ ادھر ایک بہت امپورٹنٹ نقطے کی طرف لانا چاہوں گا کہ کوئی بھی عبادت گاہ، مسجد لے لیں، مندر لے لیں، گرجا لے لیں، کوئی بدھسٹ ٹیمپل لے لیں، تو اس میں ایک ڈوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آلویز. جی، اور ڈوم کے اوپر ایک وہ پوائنٹ ہوتا ہے. جی، جی. اب وہ پوائنٹ جو ہے، وہ پوائنٹ انرجی کو ریسیو کر کے جو کاسمک انرجی ہے وہ اس پوائنٹ سے اس عبادت گاہ کے اندر جاتی ہے. وہ کنورج کرتا ہے کیونکہ وہ سرکولر ہے، لہذا ساری انرجی ایک نقطے پر مرکوز ہوگی. مرکوز ہوتی ہے. اچھا، اب یہ ایک اور آپ دیکھیں گے کہ ہندو جو ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا سر شیو کر کے اور ایک بالوں کی لٹ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لٹ اینٹنا ہے. اچھا، اٹ از ان کے کانسیپٹ میں کانسیپٹ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کا آپ مذاق نہ اڑائیں، اس کے پیچھے جو لاجک ہے جی، اور جس وجہ سے یہ ٹھیک ہے، دے مے لک ویری فنی، دے مے لک کامیکل اور ہلیریس دی سائٹ. وہ تو خیر نئے فیشن میں فنی کا تو لفظ ہی ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اب تو کوئی بھی کسی وقت بھی فنی لگ سکتا ہے. وہ جو لٹ ہے جی، وہ کاسمک انرجی کو لا کے تو وہ ان کے اندر انرجی سینٹرز میں داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، ایک بریک ہمیں لینا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو کاسمک انرجی ہے، جی، میں بریک کے بعد اس پہ بات کروں گا کہ یہ بات میری ختم نہیں ہوئی، ابھی شروع. اس کا رول ہے، اس کا رول ہے. جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ناظرین، انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے، بریک ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. خوش آمدید ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب،
ब्रेक